سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 124۔ کوروش کی تاجپوشی کے رسم کے چند دن بعد، جبکہ کوروش، یوناف اور بیوسا اور کاسندان اپنی عارضی رہائش گاہ میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوروش نے یوناف کو مخاطب کر کے کہا، سنو یوناف، ایک بات نے مجھے فکر مند کر رکھا ہے اور اس سلسلے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میری اس تاج پوشی میں ہماری مملکتوں کی حدود اور اس میں رہنے والے سارے ہی سرداروں نے شرکت کی، لیکن کرمان کے سردار نے میری تاج پوشی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے مخبروں نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار تصور کرتا ہے، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ وہ پارس کے بادشاہ کا ماتحت یا فرمان بردار نہیں، بلکہ وہ کرمان کے علاقے کا خود مختار حکمران ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ مجھے اس کے خلاف کیسے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے۔ کوروش کی اس گفتگو کے جواب میں یوناف تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، سنو کوروش، تمہاری سلطنت اور اس کی سرحدوں پر جتنے قبائل کے سردار ہیں ان کو پیغام بھیجوا دو کہ ان میں سے جو کوئی بھی اب تک قوم ماد کے بادشاہ ازدحاق کو خراج یا اسے خوش کرنے کے لیے تحائف بھیجتا رہا ہے وہ بالکل بند کر دے، اور وہ تحائف اور خراج تمہیں بھیجے، اور انہیں یہ بھی یقین دہانی کراؤ کہ اگر قوم ماد کے بادشاہ ازدحاق نے ان کے خلاف لشکر کشی کرنے کی کوشش کی تو تم ان کا پورا پورا دفاع کرو گے۔ سنو کوروش، صرف ایسا کر کے تم اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر سکتے ہو، اور پھر یہ کہ مجھے خدشہ ہے کہ عنقریب قوم ماد کے بادشاہ ازدحاق ہمارے خلاف حرکت میں آئے گا، اس لیے کہ ہمدان سے اس کے لشکر کے ساتھ جس گمنام مہم کی طرف تم روانہ ہوئے تھے، اس مہم کی کامیابی یا ناکامی کی کوئی شکل و صورت کو دیے بغیر پارسا گرد کی طرف آ گئے تھے، اور نہ ہی تم نے اپنے اس رویے کی ازدحاق سے معافی مانگی جو ہمدان کی ضیافت کے ایوان میں تم سے سرزد ہوا تھا۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ ازدحاق عنقریب تمہارے خلاف حرکت میں آئے گا، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی سے ہمیں اپنی عسکری قوت کو مضبوط کر دینا چاہیے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف جب رکا تو کوروش نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، میں تمہاری اس تجویز سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ سارے قبائلی سرداروں کو مجھے اپنا مطیع رکھنا چاہیے اور قوم ماد کے بادشاہ ازدحاق کے خلاف اپنی عسکری قوت کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، لیکن کرمان کے باغی سردار کے متعلق تم نے مجھے کوئی مشورہ نہیں دیا۔ اس پر یوناف پھر کوروش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو کوروش، اس سے متعلق میرا تم سے یہ مشورہ ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر فوراً اس کے خلاف حرکت میں آؤ۔ اگر یہ تمہارے ساتھ مقابلہ کرنا چاہی تو اسے اور اس کی عسکری طاقت کو کچل کر رکھ دو، اور اگر تمہارے ساتھ وہ صلح اور فرما برداری پر آمدہ ہو تو پھر اسے اس کے لشکریوں اور قبیلوں کو معاف کر دو۔ یہ تمہارے سلوک سے خوش ہو کر آنے والے دنوں میں تمہارا مطیع بن کر رہے گا۔ یوناف جب خاموش ہوا تو کوروش نے مسکراتے ہوئے کہا، سنو یوناف، میں تمہارے اس مشورے کو دل سے پسند کرتا ہوں۔ میں آج ہی اپنے قاصد سارے سرداروں کی طرف روانہ کرتا ہوں کہ ان میں سے جو کوئی بھی خراج یا تحائف قوم ماد کے بادشاہ ازدحاق کو بھیجتا رہتا ہے وہ فوراً بند کر دیے جائیں، اور کل ہی میں اپنے لشکر کے ساتھ کرمان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور اس کے سردار تبل کے خلاف حرکت میں آؤں گا، اور میرے لشکر میں تم اور بیوسا بھی میرے ساتھ ہوگی۔ پس دوسرے ہی روز کوروش نے اپنے قاصد نئے پیغام کے ساتھ سارے سرداروں کی طرف روانہ کر دیے، اور 2 دن کا وقفہ ڈالنے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ کرمان کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ وہاں کے سردار تبل کو اپنا فرما بردار بننے میں مجبور کر سکے۔ تبل ایک سخت مزاج اور تند خو کرمانی تھا۔ یہ کرمانی ان سرخ پتھر کی چٹانوں پر آباد تھی جو شورازار تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سطح مرتفع اب بھی کرمان کے نام سے ہی موسوم ہے۔ فاصلے کے لحاظ سے بھی یہ پہاڑیاں کوروش کے علاقے سے کافی دور تھیں،
ان علاقوں کا سردار تبل اتنا سرکش اور اتنا نافرمان تھا کہ وہ کسی قانون کو نہ مانتا تھا، اور اپنے علاقے کے لیے اس نے خود اپنا قانون بنوایا ہوا تھا۔ تبل یعنی طبالوس نے کوروش کے جشن تاج پوشی میں شرکت نہیں کی تھی، بلکہ شرکت کا دعوت نامہ یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ میں کوئی کوروش کا ماتحت یا فرما بردار نہیں ہوں کہ اس کے جشن میں نذرانے لے کر حاضر ہوں، میں تو ایک خود مختار حکمران ہوں۔ اس تبل کا مرکزی شہر کوہستان کی چوٹی پر دریا کے موڑ پر واقع تھا۔ کوروش یوناف اور بیوسا کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے تبل کے اس مرکزی شہر کی طرف بڑھا، اور بڑی تیزی سے مسافتوں کو پار کرتا ہوا وہ تبل کے مرکزی شہر کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ تبل کے مرکزی شہر کے سامنے جا نمودار ہوا۔ تبل نے جب دیکھا کہ پارسا گرد کا بادشاہ کوروش اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہی، تو اس نے محل کے اندر محصور ہو کر اپنے لشکر کو تیار کر لیا۔ وہ فصیل کے ایک برج پر جا کھڑا ہوا تاکہ وہ کوروش اور اس کے لشکر کا جائزہ لے سکے۔ کوروش نے بھی تبل کو فصیل کے اوپر ایک برج کی اوٹ میں کھڑے دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے دور ہی سے چلا کر تبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم وہاں کیوں چڑھے بیٹھے ہو، نیچے کیوں نہیں اترتے؟ کوروش کی اس پکار پر تبل نے برج کے اندر کھڑے ہی کھڑی اس کے استبل پر ایک نگاہ دوڑائی۔ شاید وہ اس کے لشکر کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اس لشکر کے پیچھے خچروں کو دیکھتا رہا جو بار برداری کے سامان سے لدی ہوئی تھی۔ پھر وہ بھی برج کے اندر ہی رہتے ہوئے کوروش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم پوچھتے ہو کہ میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ میرا جواب یہ ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ بظاہر اس کی بات سے نیک دلی اور راست روی ٹپکتی تھی، لیکن وہ بڑے عیارانہ انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ کوروش نے پھر اسے مخاطب کر کے کہا، میں نے سنا ہے تم خود کو قومی سالار نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہو کہ تم بادشاہ ہو اور جو انسان اس شہر میں بستے ہیں وہ تمہاری رعیت ہیں۔ اس پر طبالوس نے بولا اور کہنے لگا، ہاں یہ درست ہے، میں اپنے آپ کو کرمان کے اس علاقے کا بادشاہ اور حکمران تصور کرتا ہوں، اور جس قدر کرمانی ان علاقوں کے اندر آباد ہیں وہ واقعی ہی میری رعیت ہیں۔ اس پر کوروش نے کہا، اگر ایسا ہے تو نیچے آؤ اور اس الزام کی صفائی پیش کرو۔ تبل حیرت و پریشانی میں کہنے لگا، کون سے الزام کی صفائی؟ کوروش بولا، اس الزام کی صفائی کہ تم اس شہر کے لوگوں کی خدمت کرنے کے بجائے ان پر جابرانہ حکومت کر رہے ہو، اور ان کے خادم کی حیثیت سے کام کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بادشاہ اور ان کی رعیت سمجھ کر حکومت کر رہے ہو۔ کوروش کی اس گفتگو پر تبل تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا اور وہ کسی قسم کا خوف و ہراس محسوس نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے کوروش کو مخاطب کر کے پوچھا، اگر تم مجھ پر کسی قسم کا الزام لگاتے ہو تو اس الزام کا مقدمہ کس کے سامنے پیش ہوگا؟ کوروش نے جھٹ سے کہا، میرے سامنے تمہارا یہ مقدمہ پیش ہوگا، میں پارسا گرد کا بادشاہ ہوں اور تمہیں مقدمہ پیش ہوئے بغیر سزا دے سکتا ہوں۔ تبل تھوڑی دیر پھر خاموش رہ کر کوروش کے لشکر کا جائزہ لیتا رہا۔ شاید وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس نے کوروش کی بات نہ مانی تو کوروش اپنے لشکر کے ساتھ اس کے شہر پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دے گا، اور اب اگر اس سے بچنے کے مواقع ہیں تو جنگ کے بعد کوروش ہر صورت میں اسے قتل کر دے گا۔ اس طرح اس کی اور اس کے اہل خانہ کی کسی بھی صورت میں جان بخشی نہ ہو سکے گی۔ لہٰذا وہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ایک حکمران تھا، اس لیے زمانے کے دستور کے مطابق وہ کوروش کے سامنے پیش ہونے سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ اسے بہتری اسی میں نظر آئی کہ کوروش کے سامنے حاضر ہو جائے۔ چنانچہ وہ فصیل سے نیچے اترا اور 100 تیر اندازوں کے ساتھ اپنے ماہر قانون دانوں اور مشیروں کو لے کر شہر پناہ سے نکلا اور کوروش کے سامنے آن کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم جو الزامات مجھ پر لگانا چاہتے ہو لگاؤ، میں ان کے جواب میں صفائی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوروش ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ تبل کو اس کے مشیروں اور قانون دانوں کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا کیا، پھر اس پر جو الزام لگایا تھا اسے صفائی پیش کرنے کا حکم دیا۔ فارس میں جو قانون اس وقت رائج تھا اس کے مطابق جس شخص پر الزام عائد کیا جاتا تھا اسے اپنی صفائی میں اپنے نیک اعمال اور بہادری کے کارنامے پیش کرنے کا حق تھا۔ اگر اس کے نیک کاموں کا پلڑا برے کاموں سے بھاری ہوتا تو اسے بری کر دیا جاتا تھا۔ تبل بھی بہت سی لڑائیوں میں بہادری دکھا چکا تھا، پھر وہ اپنی فوجوں کی کمان بھی بڑی دانشمندی سے کرتا رہا تھا۔ یہ سب قابل ذکر کارنامے تھے۔ چنانچہ کوروش کے سامنے اس نے اپنے یہ کارنامے شمار کروائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ اس وقت تک کتنے ہی انسانوں کی جانیں بچا چکا ہے۔ کوروش نے اس کا یہ جواب سننے کے بعد حاضرین عدالت کو مخاطب کر کے کہا،
میں نے شہادت سماعت کی اور ملزم نے کرمانیوں کے سالار سے ابھی تک کوئی بدعمالی نہیں کی۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی لوگ جو ایران کی سرزمینوں کے اصل مالک اور قدیم ترین لوگ ہیں وہ تمہارے رویے سے ان سرزمینوں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ جواب میں تبل ایسا کوئی کام نہ بتا سکا۔ مقامی لوگ واقعی اس علاقے سے جا چکے تھے۔ تبل کی خاموشی سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا اور اس کا بیان ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا کوروش نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہا، یہ شخص سپہ سالار بہت اچھا ہے، اس لیے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، مگر اس شہر کا حکمران بھی ہے، اس لیے اس کا یہ فرض تھا کہ یہ اس وادی کی فلاح و بہبود کا کام کرتا، مگر اس نے ان انسانوں کی بھلائی کی کوئی کوشش نہیں کی جن کا انحصار اسی کی ذات پر ہے۔ اس نے ان کی بہبود کی کوئی تدبیر نہیں نکالی۔ یہ اس کی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت ہوئی۔ تبل کے مشیر اور قانون دان کوروش کا جواب سن کر خاموش رہے اور اس کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے۔ پھر کوروش دوبارہ بولا اور مزید کہنے لگا، سنو تبل، تمہارے اس بڑے شہر کے قریب دیکھتے ہو کہ یہاں یہ دریا بہتا ہے۔ میں نے تمہارے علاقوں سے گزرتے ہوئے یہ اندازہ بھی لگایا ہے کہ اگر لوگ انتہائی غربت اور قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس دریا کے کنارے کنویں بناتے، ان کنووں میں دریا کا پانی چھوڑتے، پھر ان کنووں کی مدد سے تم کاشتکاری کے انتظام کرتے جن کے باعث ان علاقوں کے اندر فصلیں زیادہ اور اچھی ہو جاتیں اور لوگ اس طرح غربت کی زندگی بسر نہ کرتے جس طرح یہ لوگ اب کر رہے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد تبل نے اپنا رویہ بدل لیا اور کوروش سے یہ عہد کیا کہ وہ آئندہ نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرے گا بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ کوروش کا ماتحت اور فرما بردار بن کر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کوروش سے یہ بھی التماس کی کہ وہ اس کے اور اس کے لشکریوں کے لیے اپنے شہر میں ایک ضیافت کا اہتمام کرنا چاہتا ہے۔ کوروش نے تبل کی اس دعوت کو قبول کر لیا اور ساتھ ہی اس نے تبل سے یہ بھی کہا کہ وہ ضیافت کا اہتمام اسی جگہ کرے جہاں پر اس کے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ تبل اس پر آمادہ ہو گیا۔ پھر وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ ضیافت کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس ضیافت کے بعد اور وہاں سے کوچ کرنے سے پہلے کوروش نے تبل کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم قوم ماد کے بادشاہ ازدحاق کو سالانہ خراج کے طور پر رقم بھجواتے ہو۔ یہ رقم تم بھجوانا بند کر دو، اور اگر ازدحاق نے تم سے کوئی باز پرس کی یا تمہارے علاقوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری مدد کروں گا اور ازدحاق کے لشکر کو یہاں سے بھگانے میں تمہاری پوری حمایت کروں گا۔ تبل ایسا کرنے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد کوروش اپنے لشکر کے ساتھ پارسا گرد کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اس واقعے کے چند ہی روز بعد چند قاصد قوم ماد کے بادشاہ ازدحاق کی طرف سے کوروش کے شہر پارسا گرد میں داخل ہوئے اور کوروش کی خدمت میں حاضر ہونے کی درخواست کی۔ کوروش نے جس ایوان کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا وہ ایوان مکمل ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اس پر چھت نہیں پڑی تھی۔ تاہم کوروش نے بادشاہ ازدحاق کی طرف سے آنے والے ان قاصدوں کو اسی محل میں طلب کیا۔ جب وہ قاصد اس نئے تعمیر ہونے والے ایوان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کوروش اس ایوان میں سنگ مرمر کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی بیوی کاسندان اپنے بچوں کو لیے بائیں طرف بیٹھی تھی، جبکہ اس کے دائیں طرف یوناف اور بیوسا سنگ مرمر کی نشستوں پر بڑی تمکینت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ازدحاق کی طرف سے آنے والے قاصد سنگ مرمر کے اس تخت کے قریب آ کر کھڑے ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے پارسا گرد کے حکمران، میرا نام ابردار ہے اور میں ماد کے عظیم بادشاہ ازدحاق کی طرف سے تمہارے لیے ایک اہم پیغام لے کر آیا ہوں۔ پھر اس نے کپڑے میں لپٹا ہوا پیغام جو اس نے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اسے کھولا اور اسے اپنے چہرے کے سامنے لایا اور کوروش کے سامنے اس کے بھرے دربار میں اپنے بادشاہ کا پیغام پڑھنے لگا۔ آج ماہ نیسان کی پہلی تاریخ کو اس عظیم بادشاہ کا یہ فرمان جاری ہوا ہے جو تمام مادی قبائل کے علاوہ ارمستان، تبرستان، میسیسا، ارتا اور ایلام کا بادشاہ ہے۔ اسی عظیم المرتبت بادشاہ یعنی ازدحاق نے حکم بھیجا ہے کہ پارسا گرد کا بادشاہ کوروش ماہ نیسان کے آخری دن اپنے آقا ازدحاق کی خدمت میں پیش ہو۔ وہ قاصد یہ پیغام پڑھ کر خاموش ہو گیا۔ کوروش، یوناف اور بیوسا نے اس کے اس پیغام کو بڑے غور سے سنا۔ پھر وہ بڑے انہماک سے اس قاصد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے جائزہ لیتے ہوئے دیکھا اس قاصد کے ہاتھ میں ایک لمبا عصا تھا جس کی مٹھی میں شاہین کی شکل تھی جو اڑنے کو پر تول رہا تھا۔
وہ جوان آدمی تکلف اور اہتمام سے بات کرنے کا عادی دکھائی نہ دیتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے بادشاہ کا پیغام بڑے بے باک انداز میں کوروش کے بھرے دربار میں سنا دیا تھا۔ اپنا پیغام ختم کرنے کے بعد وہ آگے بڑھا اور سنگ مرمر کے تخت کے پاس آ رکا، اور پھر کوروش کے نزدیک ہو کر وہ بڑے رازدارانہ انداز میں کہنے لگا: مات کا بادشاہ ازدحاک تمہارے ہمدان پہنچنے کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہے۔ وہ منتظر ہے کہ تم ہمدان پہنچو اور وہ تمہارا استقبال کرے۔ اب قاصد کی یہ عیارانہ گفتگو سن کر کوروش کا خون کھول اٹھا، اور اس نے چلا کر اس قاصد کو مخاطب کر کے کہا: میں جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس پہنچوں گا تو وہ میرا خیر مقدم نہیں کرے گا، بلکہ ایسے ایسے معاملے میں مجھ سے باز پرس کرے گا جس کی امید تک نہیں کی جا سکتی، اور گزشتہ جشن کے دوران میں نے اس کے محافظوں کے ساتھ جو ایک معاملہ کیا تھا اس میں بھی ضرور مجھ سے باز پرس کر کے رہے گا۔ کوروش کا یہ جواب سن کر وہ قاصد بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: تو کیا تم مات کے عظیم بادشاہ ازدحاک کی خدمت میں حاضر ہونے سے انکار کرتے ہو جبکہ اس نے تمہیں طلب کیا ہے؟ جواب میں کوروش نے پہلے اپنے پہلو میں بیٹھے یوناف کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا، اور پھر اس نے رازدارانہ گفتگو کی۔ جواب میں اسی طرح کی رازداری سے یوناف نے بھی اس سے کچھ کہا، جس سے اس کی چھاتی تن گئی اور وہ سانپ کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے بڑی جرت اور ولولہ انگیزی میں اس قاصد کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا: سنو مات کے قاصد، تمہارا بادشاہ ازدحاک یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ مجھے ہمدان طلب کرے اور لوگوں سے خراج وصول کرتا پھرے۔ جس طرح وہ قوم مات کا بادشاہ ہے اسی طرح میں بھی پارس کا بادشاہ ہوں، اور جس طرح وہ خراج وصول کرنا اپنا حق سمجھتا ہے اسی طرح میں بھی پارساگرد کے حکمران کی حیثیت سے اپنا حق سمجھتا ہوں، لہٰذا میں اس کے سامنے اور اس کی خدمت میں حاضر ہونے سے انکار کرتا ہوں، اور اگر اس نے اس انکار پر ہم پر کوئی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کی حالت اس کے لشکر سمیت بدترین بنا کر رکھ دیں گے۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ کوروش کا یہ جواب سن کر ان لوگوں کے چہرے لٹک گئے تھے، اور پھر وہ بڑے مایوسانہ انداز میں کوروش کے دربار سے نکل گئے تھے۔ ازدحاک کے قاصدوں کو یوں رسوا کر کے اپنے دربار سے نکالنے کے بعد کوروش فکر مند ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ازدحاک کی اس طلبی سے انکار کر کے اس نے اپنے لیے خطرات ہی خطرات اکٹھے کر لیے ہیں، اس لیے کہ ازدحاک اب ضرور اسے اپنا فرما بردار اور مطیع بنانے کے لیے اس پر حملہ آور ہوگا، لہٰذا اس نے دن رات ایک ایک کر کے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ اس نے پارساگرد میں ہتھیاروں کے انبار لگا دیے تھے، اس نے لشکر میں اضافہ کیا اور اپنی سرحدوں کی طرف اس نے اپنے مخبر پھیلا دیے تاکہ قوم مات کی طرف سے حملے کی صورت میں وہ اسے بروقت اطلاع دے سکیں۔ اس طرح کوروش بڑی تیزی سے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے لگا تھا۔ یوناف اور بیوسا ایک روز اپنے کمرے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک شاہی کارکن بھاگا بھاگا آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: آپ کو کوروش نے بلایا ہے اور وہ اس وقت بڑا فکر مند ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت آپ سے کسی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اس کارکن کی یہ اطلاع سن کر یوناف اور بیوسا اٹھ کھڑے ہوئے اور پارساگرد کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کوروش اور اس کی بیوی کاسندان پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھی۔ یوناف اور بیوسا جب اس دربار کے بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو کوروش نے ان دونوں کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کی جگہ دی۔ جب وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے تب کوروش نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا: میں نے تم دونوں میاں بیوی کو ایک انتہائی اہم صلاح مشورے کے لیے بلوایا ہے۔ اس وقت میں جتنی تم دونوں کی ضرورت محسوس کرتا ہوں اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میرے مخبر خبر لائے ہیں کہ قوم مات کا ایک بہت بڑا لشکر جس کی کمام مادی قوم کا سپہ سالار ہار پیک کر رہا ہے ہماری سرحدوں کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اور اس کا ہدف ہمارا یہ مرکزی شہر پارساگرد ہے۔ قوم مات کے بادشاہ ازدحاک نے سپہ سالار ہار پیک کو یہ لشکر دے کر جنگ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم ان سرزمینوں میں اس کے مطیع اور فرما بردار رہ کر حکومت کریں، مگر میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں مر جانے کو ترجیح دوں گا مگر ازدحاک کا فرما بردار بن کر زندگی نہیں گزاروں گا۔ میں نے ہارپیک کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تجویز بنائی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس تجویز سے اتفاق کرو گے۔ کوروش جب خاموش ہوا تو یوناف نے اسے مخاطب کر کے کہنا شروع کیا: پہلے اپنی تجویز کہو جو تم نے سوچ رکھی ہے، پھر میں اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کروں گا۔ جواب میں کوروش کہنے لگا: میں نے سوچا ہے کہ جس قدر لشکر ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ میں ایک حصہ لے کر ہارپیک کی راہ روکنے کی کوشش کروں گا
جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ لے کر تم پارساگر شہر میں ہی رہو گے اور شہر کی حفاظت کا سامان کرو گے۔ یوناف میرے بھائی، تم جانتے ہو کہ یہ ہارپیک انتہائی چالاک ہوشیار ہے اور لومڑی کی طرح داؤ پیچ لگانے میں ماہر ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہمارے مرکزی شہر پارساگرد کے ارد گرد کوئی فصیل اور شہر پناہ نہیں ہے، اور اگر ہم دونوں لشکر کو لے کر جاتے ہیں تو مجھے خدشہ ہے کہ ہارپیک اپنی عیاری سے کام لے کر راستہ بدل کر ہماری غیر موجودگی میں پارساگرد پر حملہ آور نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو اسے پارساگرد میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ ایسا کر بھی سکتا ہے کہ وہ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھے لشکر کے ساتھ وہ ہم سے ٹکراتا رہے، جبکہ دوسرا حصہ یہاں آ کر شہر میں داخل ہو جائے۔ اس طرح ہم بالکل مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ میں لے کر اس کے مقابلے پر جاؤں اور دوسرے حصے کے ساتھ تم شہر کا دفاع کرو۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوروش جب خاموش ہوا تو یوناف کہنے لگا، میں اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں لشکر کے ایک حصے کو لے کر پارساگرد ہی میں قیام کروں گا، اور جو بھی حملہ آور ادھر آیا ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسے مار بھگاؤں گا، اور دوسری طرف تم دوسرے حصے کے ساتھ یہاں سے کوچ کرو اور کوشش کرو کہ ہارپیک کو اپنی سرحدوں پر ہی روک کر اسے پسپا ہونے پر مجبور کرو۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر کوروش نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر وہ کہنے لگا، میں تمہاری تجویز پر عمل کروں گا۔ میں آج ہی اپنے لشکر کے ساتھ ہارپیک کی طرف کوچ کروں گا، جبکہ میری غیر موجودگی میں تم شہر کا بہترین دفاع کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوروش، یوناف اور بیوسا لشکرگاہ کی طرف آئی۔ لشکر کا آدھا حصہ وہیں رہنے دیا گیا، جبکہ لشکر کے دوسرے آدھے حصے کے ساتھ کوروش وہاں سے ہارپیک کا مقابلہ کرنے کے لیے کوچ کر گیا تھا۔ دوسری طرف قوم ماد کے سپہ سالار ہارپیک اس شاہراہ پر بڑی برق رفتاری سے پیش قدمی کر رہا تھا جو ہمدان سے پارساگرد کی طرف جاتی تھی، اور اس کے پاس ایک بڑا لشکر تھا جو بہترین انداز میں مسلح تھا۔ سورج کی چمکتی دھوپ میں ہارپیک کے لشکریوں کے ابھرے ہوئے سروں پر آہنی خول دمک رہی تھی، ان کی ڈھالوں پر چاندی کا کام اور سینے پر زرہ بختر سورج کی روشنی میں بار بار چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے لشکر کے اندر شہنائیاں اور شادیانے بج رہے تھے۔ شاید دشمن کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی ہارپیک اپنے لشکر کے اندر یہ تاثر پیدا کرنا چاہتا تھا کہ ان کی فتح ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے خوشی یقینی ہو چکی ہے۔ جس وقت ہارپیک اپنے لشکر کے ساتھ پارساگرد کی سرحدوں میں داخل ہوا تو سامنے کی طرف سے کوروش بھی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے آتا دکھائی دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہارپیک نے اپنے لشکر کو روک دیا اور اپنے سپاہیوں کو اس نے جنگ کرنے کے لیے تیاری کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ کوروش نے دیکھتے ہی دیکھتے ہارپیک کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس طرح دونوں لشکروں کے درمیان گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ دونوں طرف کے لشکری نفرت کے بارود اور خون سے بھرے راستوں اور عذاب کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ زندگی کی تھپیڑوں کی یورش میں موت سرسرانے لگی تھی۔ پھیلتی شفق رات کی سیل اور رینگتے جہنم کی طرح عمیق پستیوں سے ابھر کر حزن قلب و جگر اور اسرار علم و یاس کی طرح چاروں طرف پھیلنے بکھرنے لگی تھی۔ نفرت کی دھوپ کی شدت کے اندر بے کراں امنگ اور کھولتے سمندر کا سا سمام برپا ہو گیا تھا۔ ہر طرف سرد آہوں، کراہوں اور چیخوں کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میدان جنگ میں ایک ایک پل حشر سامان اور ایک ایک لمحہ عذاب جان ہو رہا تھا۔ ہر شخص ایک دوسرے کو بے ننگ و نام اور بے زور و مایا کرنے کی فکر میں تھا۔ وسیع میدانوں کے اندر کافی دیر تک ہارپیک اور کوروش کے درمیان ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ آخر ہارپیک کوروش پر لمحہ بلمحہ چھاتا اور غالب آتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ آثار کوروش نے بھی دیکھ لیے تھے۔ کوروش کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس جنگ میں وہ زخمی بھی ہو گیا، اور جب اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے لشکری بد دل ہونے لگے ہیں اور لمحہ بلمحہ ہارپیک کے دباؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹنے لگے ہیں، تو اس نے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دے دیا، اور پھر فوراً وہ اپنے لشکر کو لے کر میدان جنگ سے کھوئے کھوئے پردیسی پرندوں کی طرح بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف ہارپیک نے بھاگتے ہوئے کوروش کا تعاقب نہیں کیا، بلکہ وہیں پڑاؤ کر لیا تھا، کیونکہ اس کے لشکر کا بھی کافی نقصان ہو چکا تھا، اور وہ وہاں پڑاؤ کر کے اپنے نقصان کا ازالہ اور اپنے مرنے والے ساتھیوں کو دفن کرنے کے علاوہ زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کرنا چاہتا تھا۔ سورج اس وقت ڈوب رہا تھا جب کوروش اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا۔
وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر اپنے زخم کے باعث بیٹھا بیٹھا جھومنے لگا۔ اس نے زین کو کس کر کھینچ نہ رکھا ہوتا تو وہ یقیناً اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے گر پڑتا، اور گو کہ اسے آنے والا زخم اتنا گہرا نہ تھا، تاہم وہ اس کے تن بدن میں آگ سی لگائی ہوئی تھی۔ اسے اپنی شکست اور ہار کا بھی بہت غم تھا، اور اس تاثر نے اس کے زخم میں اور زیادہ تکلیف پیدا کر دی تھی۔ اس کا گھوڑا پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، اور ہموار سڑک پر بھی وہ بار بار ٹھوکر کھا رہا تھا۔ ہارپیک کے لشکر سے تھوڑی دور جا کر کوروش نے اپنے لشکر کو کوہستان سے گری ہوئی ایک وادی کے اندر رک جانے کا حکم دیا۔ لشکر اس کا حکم پا کر فوراً رک گیا اور وہاں پڑاؤ کر لیا تھا۔ پھر اس نے خود اپنے زخم کی پٹی کی اور دوسرے زخمی ہونے والے ساتھیوں کی مرہم پٹی کا بھی سامان کیا۔ سورج اب پوری طرح غروب ہو گیا تھا، اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ ایسے میں اس کے چند سردار اس کے پاس آئے، اور ایک سردار نے کوروش کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں فوراً اپنے تیز رفتار قاصد پارساگرد کی طرف بھیجوانے چاہیے، اور اپنے لشکر کا آدھا حصہ جو یوناف کی سرکردگی میں پارساگرد چھوڑ آئے ہیں اسے بھی یہاں بلوا لیں، تاکہ دونوں حصے متحد ہو کر ہارپیک پر حملہ آور ہو سکیں، اور جس طرح اس نے ہمیں شکست دی ہے اسی طرح اسے شکست دے کر اپنی سرزمینوں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں۔ اپنے اس سردار کو جواب دیتے ہوئے کوروش نے کہا، ایسا کرنا حماقت سے بھی بدتر قدم ہوگا۔ یوناف کو دوسرے آدھے لشکر کے ساتھ یہاں بلا کر گویا ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے مرکزی شہر سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیں۔ تم جانتے ہو کہ ساری قوموں کے بڑے بڑے شہر فصیلدار ہوتے ہیں، اور ان کے ارد گرد اونچی اور بڑی مضبوط پناہ گاہیں ہوتی ہیں، جبکہ ہمارے شہر پارساگرد کے ارد گرد نہ تو کوئی فصیل ہے اور نہ دوسری قسم کی پناہ گاہ۔ اگر میں یوناف کو بھی دوسرے حصے کے ساتھ یہاں بلا لیتا ہوں تو یہ بات ہارپیک تک بھی چلی جائے گی، اور وہ فوراً کوئی لمبا راستہ کاٹتے ہوئے ہمارے مرکزی شہر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا، اور اگر ایسا ہو گیا تو شہر میں کوئی قوت نہ ہوگی جو اسے ہارپیک سے بچا سکے۔ اس طرح ہارپیک پارساگرد شہر پر قابض ہونے کے بعد اپنی مکمل فتح مندی کا اعلان کر سکتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ سردار کہنے لگا، اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتی تو میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی ساری رعایا کو لے کر ان مغربی میدانوں میں چلے جانا چاہیے جو صحرائی علاقے کرمانی قبائل کے قلعہ بند شہروں کے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرنے کا ارادہ کر لیں جو ہمارے لوگ اپنے گاؤں سمیت بڑی تیزی سے نقل مکانی کر سکتے ہیں، اور ان کے یہاں سے نکل جانے کے بعد ہارپیک اپنے لشکر کے ساتھ لوٹ مار کرنے اور آگ لگانے کے لیے پارساگرد شہر میں داخل ہوگا تو اسے وہاں کچھ بھی نہ ملے گا، لہٰذا اسے وہاں سے ناکام اور نامراد لوٹ کر جانا پڑے گا۔ اس سردار کی اس تجویز کو کوروش سر جھکا کر کچھ سوچتا رہا، پھر وہ اپنے سامنے بیٹھے سارے سرداروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نہ ہی ہم یوناف کو دوسرے حصے کے ساتھ یہاں بلائیں گے، اور نہ ہی ہم اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ کرمانی قبائل کے قلعہ بند شہروں کی اس پار میدانوں میں لے جائیں گے۔ مجھے اس موقع پر اپنے باپ کمبوجیا کی ایک بات شدت سے یاد آ رہی ہے۔ وہ اکثر مجھے مخاطب ہو کر کہا کرتا تھا، ہماری وادی مضبوط ترین جائے پناہ ہے۔ اے میرے سرداروں، اگر ہم نے ایک بار اپنی سرزمینوں سے نکل جانے کا ارادہ کر لیا تو ہم دوبارہ خانہ بدوش بن جائیں گے، اور جس طرح دوسرے قبیلے چراگاہوں یا نامعلوم زرخیز خطوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں اسی طرح ہم بھی پھرا کریں گے۔ ہاں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہمارے مقابلے میں قوم مات کے سپہ سالار ہارپیک کے پاس بہت بڑا لشکر ہے، لیکن ہم اس پر قابو پانے کے لیے کوئی اور ہی تجویز استعمال کریں گے۔ اس پر ایک دوسرا سردار بولا اور پوچھنے لگا، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی تجویز ہے؟ اس پر کوروش کہنے لگا، اس وقت جا کر آرام کرو، میں یقیناً ہارپیک کے خلاف کوئی مناسب حربہ اختیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ کوروش کا یہ حکم پا کر وہ سردار اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ کوروش کے حکم پر وہاں پڑاؤ کرنے کے بعد خیمے نصب کر دیے گئے تھے اور لشکر کے کھانے کا بندوبست کیا جانے لگا تھا۔ کھانے کے بعد کوروش اپنے خیمے میں چراغ روشن کر کے کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ پھر اس نے اپنے مسلح محافظوں میں سے ایک کو بلوایا اور اس سے کہا کہ میرے ساتھ ایک خفیہ مہم پر جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور 20 بہترین جنگجو جوانوں کا انتظام کرو۔ کوروش کا یہ حکم پا کر اس کا وہ محافظ وہاں سے نکل کر چلا گیا تھا۔ کوروش کے حکم کے مطابق وہ محافظ بہترین مسلح 20 جوانوں کو لے کر کوروش کے خیمے میں آیا۔ ان کے وہاں آنے کے بعد کوروش نے انہیں مخاطب کر کے کہا، میرے ساتھیوں، تم جانتے ہو کہ ہم قوم مات کے سپہ سالار ہارپیک کے ہاتھوں پسپا ہو چکے ہیں۔
لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں اس پسپائی کو اپنی فتح مندی میں بدل کر رہوں گا۔ سنو، اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے میں ایک خفیہ تدبیر استعمال کرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ میری خفیہ تدبیر یہ ہوگی کہ میں اور تم یہاں سے قوم ماد کے لشکر کی طرف جائیں گے۔ لشکر کے قریب جا کر ہم اپنے گھوڑوں کو باندھ دیں گے اور پھر پیدل لشکر کی طرف بڑھیں گے۔ لشکر کے قریب جا کر ہم زمین پر لیٹ جائیں گے اور رینگتے ہوئے قوم ماد کے لشکر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہم پر کوئی شک بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ دشمن کو ہم سے صرف شبخون مارنے کی توقع ہے، اور وہ امید لگائے ہوگا کہ ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کے وقت ان پر شبخون مارنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہم پیدل ہی اور اس کے بعد رینگتے ہوئے ان کے لشکر میں داخل ہو جائیں تو کوئی بھی ہم پر شک و شبہ نہیں کر سکے گا۔ اس کام میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اور مادی لشکر میں داخل ہونے کے بعد ہم ان کے سپہ سالار ہارپیک کے خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ اس خیمے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے سامنے قوم ماد کا علم نصب ہے۔ رات کی تاریکی میں ہم ہارپیک کے خیمے میں داخل ہوں گے، اسے وہاں سے اٹھا کر اس کے محافظوں کا صفایا کرنے کے بعد اسے ہم کسی نہ کسی طرح رینگتے رینگتے اپنے لشکر میں لائیں گے، اور اگر ہم ہارپیک کو اپنے لشکر میں لانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم مادی سپہ سالار سے اپنی شرائط منوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ان جنگجو جوانوں نے کوروش کی اس تجویز سے اتفاق کیا اور وہ اس کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی تھی، لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد کوروش بڑی رازداری کے ساتھ انہیں لے کر اپنے پڑاؤ سے نکل گیا تھا۔ کچھ دور تک کوروش اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں پر گیا، پھر انہوں نے اپنے گھوڑے ایک جگہ باندھ دیے اور پیدل آگے بڑھتے رہے۔ مادی لشکر کے قریب جا کر وہ لیٹ گئے اور رینگتے ہوئے لشکر میں داخل ہو گئے۔ پھر وہ 3-4 ٹولیوں میں کچھ اس انداز سے آگے بڑھنے لگے جیسے ان کا تعلق مادی لشکر سے ہی ہو، اور وہ اپنی لشکر کے اندر گھومتے پھرتے اور چہل قدمی کرتے جا رہے ہوں۔ رات کی تاریکی میں وہ ایک دوسرے سے قریب قریب چلتے ہوئے مادی سپہ سالار ہارپیک کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا خیمے کے اندر روشنی سی ہو رہی تھی اور 6-7 پہرے دار مشعلیں لیے کھڑے تھے۔ یہ روشنی کوروش اور اس کے ساتھیوں کے لیے بڑی سودمند ثابت ہوئی، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ نہ صرف خیمے کے اطراف میں بلکہ خیمے کے دروازے پر کھڑے محافظوں کو صاف طور پر دیکھ سکتے تھے۔ خیمے کے قریب جا کر اچانک کوروش کا اشارہ پا کر اس کے ساتھیوں نے ہلہ بول دیا اور پہلے ہی حملے میں پہرے داروں کو مار بھگایا اور جھپٹ کر ہارپیک کے خیمے میں گھس گئے۔ انہوں نے دیکھا خیمہ کافی بڑا تھا اور کئی کمروں میں بٹا ہوا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہارپیک سو رہا ہوگا اور وہ اس کے سوتے ہی ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے بستر سے نکال لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کی توقع کے خلاف ہارپیک جاگ رہا تھا، اور جب وہ خیمے کے ایک حصے کی طرف بڑھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ اس حصے کے دروازے پر جلتی روشنی میں ہارپیک تنہا کھڑا تھا اور اس کے دائیں بائیں ایک ایک مشعل جل رہی تھی۔ جب کوروش کے سپاہی اسے گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے تو شمشیر بردار محافظ پردوں سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ کوروش کے آدمی ان سے گتھم گتھا ہو گئے۔ خیمے میں چیخیں اور کراہیں بلند ہونے لگی تھیں۔ پھر مشعلیں اچانک ایک ایک کر کے بجھ گئیں، جس سے خیمے میں دھوئیں کی بدبو پھیل گئی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ مشعلیں کچھ اس طرح بجھی تھیں کہ انہیں ہارپیک نے زور زور سے اپنے سپاہیوں کی طرف پھینک دیا اور انہیں چلا کر کہنے لگا، احمقوں، اپنے ہاتھ روک دو اور خیمے میں داخل ہونے والے ان لوگوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یا تو یہ اس کڑکدار حکم کا اثر تھا یا یہ سپاہی اچانک اندھیرا ہونے سے بوکھلا گئے تھے کہ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ روک دیے اور یوں خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ ایسا ہونے کے بعد کوروش کو یقین ہو گیا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے اور ہارپیک اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اس کے بعد ہارپیک نے پھر کڑکتی ہوئی آواز میں حکم دیا کہ خیمے کے اندر مشعلیں روشن کر دی جائیں اور میرے اور کوروش کے علاوہ ہر کوئی خیمے سے نکل جائے، اس لیے کہ میرے اور کوروش کے درمیان عارضی صلح ہو گئی ہے، اور جو کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا میں اس کی کھال کھینچ کر رکھ دوں گا۔ ہارپیک کے حکم پر خیمے کے اندر روشنی کر دی گئی۔ ہارپیک اور کوروش کے سب ساتھی جو باقی بچ گئے تھے وہ خیمے سے باہر نکل گئے۔ جب ایسا ہو چکا تو ہارپیک کوروش کے پاس آیا اور غراتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو کوروش، تم نے اس طرح حملہ آور ہو کر حماقت کی ہے۔ تم نے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے تھی کہ جو شخص روشنی میں آتا ہے اس کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ کیا تم اس غلط فہمی میں تھے کہ میں محافظوں کے بغیر سوتا ہوں؟ تم نے باہر سے حملہ آور ہوتے ہوئے خیمے کے اندر ابھرنے والی روشنی میں
خیمے کے دروازے پر کھڑے محافظوں کو تو دیکھ لیا تھا، لیکن یہ نہ جان سکے کہ خیمے کے اندر بھی میرے محافظ بکھرے اور پھیلے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر کوروش کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ اگر چاہتا تو اسے مادی جرنیل ہارپیک کو مار دیتا، کیونکہ اس کے جسم پر زرہ بختر نہیں تھی، مگر چونکہ ہارپیک نے صلح کا اعلان کر دیا تھا اس لیے کوروش اس پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہارپیک پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تم یہ سمجھ بیٹھے کہ میں اپنے لخت جگر کے قتل کا بدلہ نہ لے سکوں گا۔ میرے بیٹے داردان کے جسم کی ٹکا بوٹی کر دی گئی، حالانکہ میں نے اسے تمہارے ساتھ رہنے، تمہاری رہنمائی کرنے اور تمہاری حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا۔ تم نے میرے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ اس پر کوروش نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر ایک طرف پھینک دیا اور اس نے پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ کس طرح اس کا بیٹا داردان موت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پر قوم مات کا سپہ سالار ہارپیک جھنجھلا کر کہنے لگا، جو صورتحال تم نے مجھے بتائی ہے وہ اس سے یقیناً مختلف ہے جو میرے بادشاہ ازدحاق نے میرے بیٹے کی موت کے متعلق مجھے بتائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بیٹے کی موت میں ازدحاق کا بھی ہاتھ ہے۔ میرے کچھ قابل اعتماد سپاہیوں میں سے جو میرے بیٹے اور تمہارے ساتھ ان مہموں پر روانہ ہوئے تھے، واپس آ کر مجھے بتایا تھا کہ تمہارے لشکر میں ازدحاق نے اپنے کچھ قابل اعتماد سپاہی ڈال دیے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ مناسب جگہ پر جا کر کوروش کو اور میرے بیٹے داردان کو موت کے گھاٹ اتار دینا، اور یہ کام اس وقت کرنا جب وہ وحشی قبائل کے خلاف فتح حاصل کر لیں، تاکہ وہ زندہ رہ کر یہ احسان نہ جتاتے پھریں کہ انہوں نے اپنے بادشاہ ازدحاق کے لیے سرکش اور باغی قبائل کو اپنے سامنے زیر کیا ہے۔ لیکن میں اپنے ان ساتھیوں کی ان باتوں پر اعتماد نہ کرتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ شاید ازدحاق مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن تمہاری یہ ساری گفتگو سن کر میں یہ سمجھنے میں کامیاب ہوا ہوں کہ میرے وہ ساتھی ٹھیک کہتے تھے، جبکہ میرے بادشاہ ازدحاق نے میرے ساتھ دھوکہ اور فریب کیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہارپیک رک گیا اور وہ دوبارہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد ہارپیک پھر بولا اور کہنے لگا، سنو کوروش، تمہیں جنگ کا بالکل تجربہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس بہترین سوار اور عمدہ تیر زن ہیں، اور انہیں تم نے میرے نیزہ بازوں کے مقابل دھکیل کر غلطی کی جن کے پیچھے میں نے پرے جما رکھے تھے، اور نیزوں کے عقب میں ایسے حربے بھی تھے جو دور سے دشمن پر پھینکے جا سکتے تھے۔ تم نے اپنے شہ سواروں اور تیر اندازوں کو میرے نیزہ بازوں سے ٹکرا کر غلطی کی، اور اس طرح تمہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ میرے عقب سے حملہ آور ہو کر میرے پیدلی دستوں پر وار کر کے انہیں مفلوج کرتے، اس طرح تم کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن اب وقت گزر چکا ہے، تمہاری اس حماقت سے نہ جانے کتنی عورتیں اپنے پیاروں کو ماتم کرنے پر مجبور ہوں گی۔ اس لڑائی میں جس قدر تمہارے ساتھی مارے جا چکے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹ کر میرے لشکریوں کے سامنے، میرے خیمے کے سامنے ڈھیر کر دیے ہیں۔ انہیں گن کر میں بتا سکتا ہوں کہ تمہارے کتنے ساتھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ہارپیک کچھ دیر کے لیے خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، تم نے حملہ آور ہونے میں نہ صرف غلط جگہ کا انتخاب کیا بلکہ اپنے عمدہ شہ سواروں کو نامناسب سمتوں سے حملہ آور ہونے کا حکم دیا تھا۔ سنو کوروش، جس انسان کے ذہن میں ناموری حاصل کرنے کی بس یہی تدبیر آ سکے کہ اپنی جان قربان کر دینی چاہیے، وہ ہیرو نہیں ہے بلکہ کمزور طبیعت کا انسان ہوتا ہے۔ میں تمہارے بہادر بننے کی حماقت آسان ترین زبانوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو کماندار اپنے سپاہ کو خطرے میں دھکیل رہا ہو، اسے خیال رکھنا چاہیے کہ اسے کوئی معمولی سی لغزش بھی نہ ہو، اور اگر اس سے اپنی کسی کمزوری کی بنا پر کوئی لغزش ہوئی بھی تو ساری فوج فنا ہو جائے گی۔ اور ایک اچھے کماندار کو یہ بھی داؤ آنا چاہیے کہ جب وہ قوی ہو تو دشمن پر کمزور ظاہر کرے، اور اگر وہ واقعی کمزور ہو تو ایسا ظاہر کرے کہ وہ طاقتور ہو۔ دشمن پر اسے اپنی نقل و حرکت کے ذریعے اپنی طاقت کا جالا تن دینا چاہیے، دشمن کے خلاف سازش کرنی چاہیے، اس کے ساتھی توڑنے چاہیے، اس کے راز چرانے چاہیے، اس کے مال و متاع لوٹ لینا چاہیے، اور جب تک وہ اس سے سب کچھ چھین نہ لے اس وقت تک اس پر حملہ آور ہونے کے لیے دانت نہیں گاڑنے چاہیے۔ کوروش سمجھ گیا کہ یہ تمہید ہے، اور اس تمہید کے بعد ہارپیک وہ بات کہے گا جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا اور دیکھتا رہا کہ ہارپیک کیسے اپنے مطلب کی طرف آتا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ہارپیک پھر بولا اور کوروش کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم یہ بتاؤ
کہ آئندہ کے لیے تم ایک باز مند منشی رہنا چاہتے ہو یا انسانوں کے لیے ایک عاقل فرما رواں رہبر و رہنما اور قائد بننا چاہتے ہو؟ کوروش نے ہارپیک کے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس گفتگو کے بعد ہارپیک پھر سوچوں میں ڈوب گیا۔ پھر وہ چونک جانے کے انداز میں کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے کوروش، میرے ادھر روانہ ہونے کے ایک ہفتے بعد خود ازدحاق بادشاہ بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ادھر روانہ ہونے والا تھا۔ یہ قدم شاید وہ اس لیے اٹھا رہا ہی کہ مجھے اپنی نظر میں رکھنا چاہتا ہے، یا پھر تمہارے زوال کا کوئی راستہ نکالنا چاہتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اس کے حکم پر اس کے حضور حاضر ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ حرکت اس جیسے باوقار بادشاہ کے منہ پر تھوکنے کے مترادف تھا، جبکہ تمہارا باپ ایک فرما بردار باج گزار تھا۔ تم نے اس حرکت سے ثابت کر دیا ہے کہ تم اپنے باپ کی طرح ازدحاق سے وفادار نہیں ہو۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ ازدحاق مجھے قابو میں رکھنے کے لیے ادھر آ رہا ہے یا تمہیں ذلیل کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں یہی کام کرنے آ رہا ہو۔ وہ بڑا زیرک انسان ہے، اس نے زیادہ طاقتور فوج اپنے پرچم تلے رکھی ہے اور لشکر کا کم حصہ مجھے دے کر تمہاری طرف روانہ کیا تھا۔ لشکر کا جو حصہ ازدحاق کے پاس ہے، اس فوج میں ایرانی سپاہی بھی ہیں اور پرہیبت تبرستانی سوار بھی ہیں، اور مجھے یہ شبہ ہے، اور یہ شبہ بلا وجہ بھی نہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے لشکر میں ضرورت سے زیادہ مقبول ہو چکا ہوں۔ چنانچہ تمہارے خلاف اس جنگ میں جو فتح حاصل کرنے والا تھا، وہ اس میں پورا حصے دار بننا چاہتا ہے، تاکہ وہ مجھے اپنے لشکر کی نگاہوں میں گرانے اور اپنے نام کو مزید شہرت دینے میں کامیاب ہو سکے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اپنے محل سے کبھی باہر نہ نکلتا، اس لیے کہ ازدحاق کے محل سے باہر نکلنے سے مادیوں کے زوال کی گھڑی قریب آ جائے گی۔ ہارپیک کی اس گفتگو پر کوروش چونکا۔ اسے اس فالگیر کی پیشن گوئی یاد آ رہی تھی جو اس نے ہمدان شہر میں مینارے کے پاس سنی تھی اور جسے ہارپیک نے بعد میں سزا دی تھی۔ اس پیشن گوئی کو ذہن میں رکھ کر کوروش نے پوچھا، تو گویا اب ہمدان شہر کے اس عظیم مینار کی 7ویں اور سنہری منزل مکمل ہو چکی ہے؟ اس پر ہارپیک نے بھی چونک کر کوروش کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، ہاں وہ مکمل ہو چکی ہے۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اس فالگیر کی پیشن گوئی سے متعلق سوچ رہے ہو جو ہمیں ہمدان شہر کے اندر تعمیر ہونے والے مینار کے قریب ملا تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ جب مینار کی آخری منزل مکمل ہو جائے گی تو مادیوں کی سلطنت کو زوال ہو جائے گا۔ اس پر کوروش اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگا، ہاں مجھے اسی فالگیر کی پیشن گوئی یاد آ گئی ہے۔ جواب میں ہارپیک کہنے لگا، یہ بادشاہ ازدحاق بڑا سور اور انتقامی مزاج انسان ہے۔ تم سے پوری تفصیل جاننے کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بیٹے کے قتل کا وہی ذمہ دار ہے۔ اسی نے اپنے کچھ قابل اعتبار ساتھی بڑے رازداری کے ساتھ اس لشکر میں شامل کیے تھے جو تمہارے اور میرے بیٹے دارتان کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو تو قتل کر دیا، لیکن تمہاری قسمت میں ابھی زندگی تھی، لہٰذا تم ان سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ پر اے کوروش، میں اپنے بیٹے کے اس قتل کا انتقام ازدحاق سے ضرور لوں گا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے میرے گھر کو بے چراغ کیا ہے۔ اب میری زندگی کا مقصد یہ ہوگا کہ ازدحاق کو تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا۔ حالات اب کیسا بھی رخ کیوں نہ اختیار کر لیں، مگر اب ازدحاق کے خلاف میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ ہم دونوں مل کر ازدحاق کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اچانک ہارپیک کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ پھر وہ اٹھ کر خیمے کے دروازے پر آیا اور اپنے محافظوں کو وہ مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سب اپنے اور کوروش کے لشکر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ میرے اور کوروش کے درمیان صلح ہو گئی ہے، اور اس صلح کی پابندی سب کو سختی کے ساتھ کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوروش نے مجھے یہ بھی کہا ہی کہ جو سپاہی میرے ساتھی خیمے میں داخل ہوئے تھے اس میں سے کچھ واپس جا کر لشکر کو یہ خبر کر دیں کہ کوروش اور ہارپیک کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ ہارپیک کا یہ حکم سن کر باہر گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ شاید وہ قاصد اس کا یہ پیغام لشکر کے مختلف حصوں کو سنانے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد ہارپیک پلٹا اور دوبارہ کوروش کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے آہستہ سے کہنے لگا، ذرا مجھے سوچنے کا موقع دو کہ تمہارے ساتھ مل کر ماد کی سلطنت کا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ ہارپیک کا یہ جواب سن کر کوروش خوش ہوا اور کہنے لگا، یہ سوچنے کے لیے تم جتنا چاہے وقت لے لو۔
باہر اب رات ختم ہوتی جا رہی تھی اور صبح کے اثرات نمودار ہوتے جا رہی تھی کہ ہارپیک کے خیمے میں وہ دونوں گہری سوچوں میں غرق خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ گہری خاموشی کے بعد ہارپیگ نے پھر کہنا شروع کیا، میرے عزیز، اس وقت میرے خیمے کے باہر کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم میرے قیدی ہو یا میں تمہارے ہاتھوں قید ہوا ہوں۔ میں نے یہ احتیاط بھی کر دی ہے کہ اپنے اور تمہارے محافظوں کو اندھیرے میں خیمے سے باہر نکال دیا تھا۔ تم ایسا کرو کہ اپنا خنجر اٹھا لو اور لوگوں سے یہ کہو کہ تم نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ اس موقع پر ہارپیگ کی گھنی بھویں سکڑ کر ایک دوسرے کے قریب آ گئی تھیں۔ اور ہاں کوروش، مجھے اپنا قیدی بنانے کے بعد مجھ سے یہ کہنا کہ میں اپنا پڑاؤ تمہارے حوالے کر دوں۔ میرے ساتھ جو میرے ارمنی لشکری ہیں وہ میرے مکمل تابعدار اور فرمانبردار ہیں۔ وہ فوراً اس مطالبے کو مان لیں گے، اور رہے یہ مادی تو ان کو یہ مطالبہ اچھا لگے یا برا لگے، بہرحال اس مطالبے کو ماننا ہی ہوگا۔ اور ہاں کوروش، اس وقت تمہارے اور میرے لشکر کے درمیان میرے خیال میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ ایسا کرنے کے بعد کوروش تمہاری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ اس طرح کہ اس وقت نہ صرف تمہارا بلکہ میرا لشکر بھی تمہارے ماتحت ہو جائے گا، اور جس قدر میں نے تم سے چھین لیا ہے وہ بھی، اور جو اسلحہ میں ہمدان سے لے کر آیا ہوں وہ بھی تمہاری ملکیت ہو جائے گا، اور اس طرح ہم ایک زیادہ بہتر قوت اختیار کر کے ازدحاق کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات میں تم سے پوچھنا ہی بھول گیا کہ تم نے اس بار یوناف اور اس کی بیوی کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ وہ دونوں تم سے زیادہ عقل مند اور دلیر جوان ہیں، بلکہ وہ یوناف دلیر اور شیر مند جوان ہے۔ تم جانتے ہو کہ ایک بار ہمدان میں اس نے اس وقت انتہائی جرأت مندی کا اظہار کیا تھا جب شیر تم پر حملہ آور ہوا تھا، اور اس نے شیر کو اٹھا کر درخت پر پٹک دیا اور اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یقیناً اس شبخون کے موقع پر اسے تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تھا۔ جواب میں کوروش مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے ہارپیگ، لیکن مجھے خدشہ تھا تم حملہ آور ہوتے ہوئے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم نہ کر دو۔ ایک لشکر کو میرے ساتھ الجھائے رہو اور دوسرا حصہ میرے مرکزی شہر پارسا گرد کی طرف روانہ کر دو۔ میرے مرکزی شہر کی کوئی فصیل یا شہر پناہ نہیں ہے، اسی لیے مجھے اس کی زیادہ فکر تھی، لہٰذا میں نے اپنے لشکر کا آدھا حصہ یوناف کی سرکردگی میں رکھا۔ اس وقت وہ دونوں میاں بیوی انتہائی دانائی اور عقل مندی سے شہر کے دفاع کو مضبوط اور مستحکم بنا رہے ہوں گے۔ کوروش کے خاموش ہو جانے پر ہارپیگ پھر بولا اور کہنے لگا، اب میرا اور تمہارا متحدہ لشکر صرف تمہارے ماتحت کام کرے گا، اور میں اس لشکر میں تمہارا نائب ہوں گا۔ اس لشکر سے نکلنے کے بعد تم اپنے لشکر کو بھی یہاں بلا لینا، پھر ہم دونوں مل کر ازدحاق کا انتظار کریں گے۔ یہ جو میں نے اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمہارے اور میرے درمیان جو عارضی صلح کا اعلان کیا ہے، تو اس وقت ضرور لشکر میں ازدحاق کے جاسوس ہوں گے جو ازدحاق تک یہ خبر پہنچا دیں گے کہ میرے اور تمہارے درمیان صلح ہو گئی ہے، اور ازدحاق یقیناً اس صلح کو ناپسند کرے گا اور تمہیں اور مجھے کچلنے کے لیے ضرور اس طرف آئے گا، اور جو ہی وہ یہاں آئے ہم فوراً اس پر حملہ آور ہو جائیں گے اور اسے زندہ گرفتار کر لیں گے۔ ازدحاق کو گرفتار کرنے کے بعد تم اسے اپنے شہر پارسا گرد کی طرف لے جانا، پر یہ بات بھی سنو کہ ازدحاق کو گرفتار کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم ہمدان پہنچ کر ازدحاق کے خزانے، مال و دولت اور دربار پر قبضہ نہیں جما لیتے اور اس کی قوم کو ماتحت نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہمارا غلبہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس ساری کارروائی میں تمہارے ساتھ ہمدان نہیں جاؤں گا، اس طرح اس کے ساتھی مجھے غدار سمجھیں گے۔ ہاں، اگر اس کام میں تم یوناف کو اپنے ساتھ لے جاؤ تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب ہارپیگ خاموش ہوا تو کوروش اسے شبہ بھری آنکھوں اور عجیب سے انہماک کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے ہارپیگ، تم ابھی خود ہی یہ کہہ چکے ہو کہ ایک دانا کمانڈر انہی حرکات کو چھپانے کے لیے دشمن کے لیے ہر فریب کا جالا تنا کرتا ہے، لیکن تم ایسا ہی جالا تان کر مجھے دھوکہ اور فریب تو نہیں دے رہی۔ کوروش کی اس گفتگو پر ہارپیگ نے ایک قہقہہ بلند کیا، پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کوروش، تم واقعی ہی ایک ذہین آدمی ہو۔ اور پھر وہ خاموش ہو گیا اور اٹھ کر خیمے کے دروازے پر چلا گیا۔ اس کا پردہ الٹ کر دیکھا، باہر کوئی خدمتگار نہیں تھا، صرف کوروش کے چند زخمی سپاہی موجود تھے۔ اس پر ہارپیگ کو اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی کوروش اور اس کی بات نہیں سن رہا، لہٰذا وہ مطمئن ہوا
اور پھر کوروش کے پاس آیا اور آہستہ سے کہنے لگا، سنو کمبوجیا کے فرزند، نہ میں تم سے فریب نہ مکاری کر رہا ہوں اور نہ ہی کوئی جالا تن رہا ہوں، انتہائی پرخلوص ہو کر میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھو کوروش، سورج اب طلوع ہونے والا ہے، اب تم اٹھ کھڑے ہو، مجھے اپنے آگے رکھ کر میری پیٹھ پر خنجر رکھو اور مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر فوراً مجھے میرے لشکر سے نکال کر اپنے لشکر کی طرف لے چلو۔ اگر راستے میں کوئی مزاحمت کرے تو اسے دھمکی دو کہ تم نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے، اور پھر یہ کہ اگر کسی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو تم میری پیٹھ میں خنجر گھوم کر میرا خاتمہ کر دو گے۔ اس کے ساتھ ہی ہارپیک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور کوروش بھی یہ کام جلد کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب سارے لشکری اٹھ کھڑے ہوئے تو اس کے لیے مسائل اور دشواریاں کھڑی ہو سکتی تھیں۔ لہٰذا اس نے اپنا زمین پر گرا ہوا خنجر اٹھایا اور اسے ہارپیک کی پیٹھ پر رکھ کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ کوروش کی یہ خوش قسمتی تھی کہ کسی نے اس سے مزاحمت نہ کی اور وہ بغیر کسی حادثے کے نکل گیا، اور کسی نے بھی اس سے کوئی تعرض کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہارپیک کے لشکر سے نکلنے کے بعد کوروش کو کچھ اطمینان اور تسلی ہوئی، اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اسے اپنے لشکر کی طرف سرپٹ دوڑا دیا تھا۔ اپنے لشکر میں پہنچ کر ہارپیک کی تجویز کے مطابق کوروش نے فوراً اپنے لشکر کو ساتھ لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ پلٹا، اور جس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا وہ ہارپیک کے لشکر کے ایک طرف آ کر خیمہ زن ہوا۔ اس وقت تک ہارپیک کے سارے لشکری اپنی نیند سے بیدار ہو چکے تھے، اور ان میں افواہیں پھیل چکی تھیں کہ پارسا گرد کے حکمران کوروش نے ان کے سپہ سالار ہارپیک کو اپنا قیدی اور اسیر بنا لیا ہے۔ انہی اڑتی افواہوں کے موقع پر کوروش ہارپیک کو لے کر اس کے لشکر کے سامنے آیا، اور بلند آواز میں اس کے لشکریوں اور سرداروں کو مخاطب کر کے اس نے کہا، سنو قوم مات کے سرداروں اور لشکریوں، میں نے تمہارے سپہ سالار ہارپیک کو اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ میں چاہتا تو اس کی گردن کاٹ کر اس کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر تم سب میرا ساتھ دینے کا عہد کرو تو میں ہارپیک کو قتل نہیں کروں گا۔ ہارپیک چونکہ ارمنی تھا، لہٰذا جس قدر ارمنی اس کے لشکر میں شامل تھی، انہوں نے بلند آواز میں اور اپنے ہاتھ فضا میں کھڑے کرتے ہوئے عہد کیا کہ وہ اگر ہارپیک کو قتل نہ کرے تو وہ اس کا ساتھ ضرور دیں گے۔ آرمنیوں کے بعد تبرانیوں نے بھی بڑے جوش و خروش اور خلوص کے ساتھ یہ عہد کر لیا، اور اس کے بعد مادی بھی ایسا ہی عہد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے بعد کوروش ہارپیک کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ دونوں مل کر اب قوم مات کے بادشاہ ازدہاک کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ہارپیک اور کوروش دونوں نے مل کر سارے ارمنی، تبرانی اور مادی عمرہ اور جرنیلوں کو ازدہاک کی آمد سے پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ 2 دن بعد مات کا بادشاہ ازدہاک اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا، اور جو ہی وہ ان وادیوں کے اندر پہنچا جہاں پہلے سے ہی کوروش اور ہارپیک اپنی اپنی لشکریوں کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ ہارپیک اور کوروش نے ازدہاک کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ لشکر کے اکثر حصے کو انہوں نے تہہ تہہ کر دیا تھا، اور جو باقی بچے تھے انہوں نے امان طلب کر لی اور کوروش کا فرما بردار رہنے کا عہد کیا۔ اس پر انہیں معاف کر دیا گیا۔ مات کے بادشاہ ازدہاک کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کوروش اپنی اور ہارپیک کے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر پارسا گرد کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ہارپیک کا لشکر، جو اب ایک طرح سے کوروش ہی کا لشکر تھا، اسے عارضی طور پر شہر کے باہر خیمہ زن ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ اسی لشکر کے لیے مستقل رہائش کا بندوبست کیا جا سکے۔ جس وقت کوروش پارسا گرد آیا تو یوناف اور بیوسا نے شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا اور اسے اس فتح پر مبارکباد دی، اور ساتھ ہی انہیں جب اصل حالات کا علم ہوا تو انہوں نے کوروش کے ساتھ آنے والے ہارپیک کا بھی شکر ادا کیا۔ اس موقع پر جبکہ کوروش، ازدہاک، یوناف اور بیوسا اکٹھے کھڑے ہوئے تھے، ہارپیک نے باری باری کوروش اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو میرے عزیزو، مات کے بادشاہ ازدہاک کو گرفتار کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک قوم مات کا مرکزی شہر ہمدان، اس کا دربار اور خزانے تمہارے قبضے میں نہیں آتے، اس وقت تک قوم مات پر تمہیں مکمل فتح نہ ہوگی۔ ہارپیک کی اس گفتگو پر کوروش نے بڑے غور سے یوناف کی طرف دیکھا اور پھر پوچھنے لگا، اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، یہ جو ہارپیک نے ابھی گفتگو کی ہے، اس سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر یوناف کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگا، ہارپیک درست کہتا ہے، جب تک ہم ہمدان پر قبضہ نہیں کر لیتے اور ازدہاک کے درباری اور عمرا کو اپنا فرما بردار اور ماتحت نہیں کر لیتے، اس وقت تک
ہمارے لیے قوم ماد کے اندر صورتحال مستحکم نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں آج ہی ایک لشکر لے کر ہمدان کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے اور ماد کے دربار میں ازدحاق کی گرفتاری اور تمہاری بادشاہت کا اعلان کر دینا چاہیے، اور وہاں جو ازدحاق کے اراکین سلطنت ہیں انہیں تمہاری فرما برداری پر مجبور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرنے سے انکار کرتا ہی تو اس کی گردن کاٹ دینی چاہیے۔ ایسی صورت میں قوم ماد میں تمہاری حکمرانی مستحکم ہو سکتی ہے، ورنہ ازدحاق کا کوئی نہ کوئی ساتھی قوم ماد کا نیا لشکر تیار کر کے اٹھے گا اور تمہارے خلاف بغاوت کر کے تمہارا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گا۔ کوروش یوناف کی اس تجویز سے خوش ہوا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ آج ہی ایک لشکر لے کر ہمدان کی طرف روانہ ہوگا۔ اس روانگی سے پہلے کوروش نے اپنے ایک با اعتماد ساتھی کو پارساگرد کا نگران مقرر کیا۔ ہارپے کو اس کے لشکر سمیت شہر سے باہر ہی قیام رہنے کے لیے کہا، اور قوم ماد کے بادشاہ ازدحاق کو زنجیروں میں جکڑ کر زندان میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد یوناف، بیوسا اور کوروش اپنے لشکر کے حصے کے ساتھ پارساگرد سے ہمدان کی طرف کوچ کر گئی تھی۔ اس کوچ سے قبل کوروش نے اپنی مختلف ہمسایہ سلطنتوں کی طرف اپنے قاصد بھی بھجوائی اور ان حکمرانوں کو یہ خبر دی کہ ایک ہولناک جنگ میں قوم ماد کو شکست ہوئی اور قوم ماد کا بادشاہ ازدحاق گرفتار ہو چکا ہے، اور اب پارساگرد کا بادشاہ کوروش پارسیوں کے ساتھ ساتھ قوم ماد کا بھی بادشاہ بن گیا ہے۔ اسی روز پارساگرد سے کئی گھوڑ سوار قاصد غیر ملکی شہروں کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں وہ پہاڑی سلسلوں، میدانوں اور وادیوں میں یہ خبر پھیلاتے چلے گئے کہ مادیوں کی فوج میں بغاوت ہو گئی ہے، اور پارساگرد کے بادشاہ کوروش کے سامنے، جو مادی بادشاہ سے بہت چھوٹا ہے، قوم ماد نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور پھر یہ کہ مادیوں کا بادشاہ ازدحاق اس وقت کوروش کی قید میں ہے، اور اس نے ازدحاق کو نہ قتل کیا ہے اور نہ آنکھوں میں سلائیاں ڈلوائی ہیں، بلکہ اپنے محل میں یرغمال کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ مغرب کی طرف روانہ ہونے والے قاصدوں نے پہلے یہ خبر قوم اعلام کے مرکزی شہر شوش میں پھیلائی، اور پھر وہاں سے آنن فانن یہ خبر بابل اور دوسرے علاقوں تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ پارساگرد سے ہمدان 1 مہینے کا راستہ تھا، لیکن یوناف، بیوسا اور کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ یہ راستہ اس برق رفتاری سے طے کیا تھا کہ 5ویں دن وہ ہمدان میں النو کے مضبوط اور مشہور قلعے کے سامنے جا نمودار ہوئے۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ بلا روک ٹوک شہر میں داخل ہو گئے، کیونکہ وہاں پارسی سواروں کے صرف چند محافظ دستوں کے علاوہ، جن کے کندھوں پر عقاب کی تصویروں والے بلے لگے ہوئے تھے، اور کوئی فوج نہ تھی۔ کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ ان محافظوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا، اور شہر میں اس نے منادی کرا دی کہ قوم ماد کے سارے امراء اور حکام نئے شہنشاہ کا فرمان سننے کے لیے ہمدان شہر کے دربار میں داخل ہو جائیں۔ یہ حکم پا کر جب سب اراکین سلطنت و امراء اور حکام ہمدان کے ایوان میں داخل ہوئے تو وہ دنگ رہ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایوان کے اندر کوروش سنگ مرمر کے تخت پر جلوہ افروز تھا، اور اس کے دائیں طرف یوناف اور بیوسا قابل اعتماد ساتھیوں کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قوم ماد کے وہ سارے حکام اپنی جگہ پر ٹھٹر کر رہ گئے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایوان کے باہر اور اندر کوروش کے محافظ اپنے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں اور ڈھالیں لیے جا بجا کھڑے ہوئے تھے، جبکہ کوروش کے 40 مسلح جوان دربار میں آنے والوں کی نشستوں کا انتظام کرنے میں مصروف تھے۔ جب سارے حکام دربار میں جمع ہو گئے تو کوروش نے سوالیہ انداز میں یوناف کی طرف دیکھا۔ شاید ان دونوں میں پہلے سے ہی کوئی فیصلہ ہو چکا تھا، اور اپنی آنکھوں ہی آنکھوں میں کوروش اسی فیصلے کو کہنے کے لیے یوناف کا اشارہ کر رہا تھا۔ کوروش کا یہ اشارہ پا کر یوناف کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس کی آواز پورے ایوان میں گونج گئی۔ وہ کہہ رہا تھا، سنو قوم ماد کے اراکین سلطنت، تم جانتے ہو کہ تمہارا بادشاہ ازدحاق ایک جرار لشکر کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوا تھا تاکہ وہ کوروش سے جنگ کرے اور اسے اپنے سامنے جھکا کر نہ صرف اسے اپنا فرما بردار بنائی بلکہ اسے خراج بھی وصول کرے۔ اے قوم ماد کے حکام، اس جنگ میں تمہارے بادشاہ ازدحاق کو بدترین شکست ہو چکی ہے، اور اس کے لشکریوں تک نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اب وہ ایک قیدی اور اسیر کی حیثیت سے پارساگرد میں زندہ ہے۔ میں تم سب حکام کو یہ مشورہ دیتا ہوں، اور ساتھ ہی میں تنبیہ بھی کرتا ہوں کہ تم سب پارساگرد کے بادشاہ کوروش کی وفاداری کا حلف اٹھاؤ۔ اگر تم لوگ ایسا کر لو تو تمہارے گھر بار اور عورتیں سب پہلے کی طرح محفوظ رہیں گی۔ البتہ ہمدان شہر کے اندر وہ ضیافتیں اور وہ جشن برپا نہیں کیے جائیں گے جو تمہارے سابق بادشاہ ازدحاق کے زمانے میں ترتیب دیے جاتے تھے۔ تاہم ہر شخص کی زندگی کی حفاظت کی جائے گی اور اسے عزت اور باوقار طریقے سے رہنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔
یوناف کی زبان سے اس انکشاف پر ایوان میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہکا بکا ہو کر رہ گئے تھے اور وہ عجیب سے انداز میں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ عین اسی وقت اس بالا خانے سے جو عورتوں کے لیے مخصوص تھا ایک نسوانی آواز بلند ہوئی، شاباش میرے بیٹے، تم فتح یاب ہو کر لوٹے ہو، مجھے تم سے پہلے سے ہی امید تھی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، میں ملکہ ماندانہ بول رہی ہوں۔ کوروش نے نگاہیں اٹھا کر اس بالا خانے کی طرف دیکھا جس سے ملکہ ماندانہ کی آواز سنائی دی۔ پھر اس نے بھی بلند آواز میں ملکہ ماندانہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہاں جمع ہونے والے سبھی حکام اور اراکین سلطنت نے حلف اٹھایا۔ صرف ایک آدمی نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور وہ سابق بادشاہ ازدحاق کا چہیتا اور منہ چڑھا رئیس ابرداد تھا۔ یہ وہی ابرداد تھا جسے ایک بار ازدحاق نے اپنا قاصد بنا کر کوروش کی طرف روانہ کیا تھا۔ کوروش نے اسے پہچان لیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو ابرداد، جس روز تم ازدحاق کے قاصد بن کر میرے سامنے میرے مرکزی شہر پارسا گرد آئی تھی اور مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ مجھے ازدحاق نے طلب کیا ہے اور پھر یہ کہ ازدحاق مجھے دیکھ کر خوش ہوگا، میں نے اسی روز تم سے کہہ دیا تھا کہ ازدحاق مجھ سے مل کر خوش نہ ہوگا۔ تو جانتا ہے کہ میری یہ بات سچ ہوئی ہے۔ ازدحاق میرے خاتمے اور میرے قتل کے درپے تھا اور اب تم اسی ازدحاق کی فرما برداری کرتے ہوئے میرے سامنے حلف اٹھانے سے انکار اور گریز کر رہے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد کوروش تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے دائیں طرف کھڑے اپنے مسلح جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس ابرداد کو ننگا کر کے اسے درندوں کے پنجروں میں ڈال دیا جائے۔ اس پر ابرداد فوراً اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے ننگا کر کے درندوں کے سامنے ڈالنے سے بہتر ہے کہ مجھے اسی ایوان خاص میں عزت کے ساتھ قتل کروا دیں۔ اس پر کوروش نے اس کی طرف دیکھے بغیر دوبارہ اپنے مسلح جوانوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ شخص میرا وفادار بن کر نہیں رہنا چاہتا، لہذا وقت ضائع کیے بغیر شاہی فرمان پر عمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی کوروش کے وہ مسلح جوان آگے بڑھے اور ابرداد کو پکڑ کر ایوان سے باہر لے گئے تھے۔ ابرداد کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد ہارپیگ ایوان میں داخل ہوا۔ کوروش اچانک اسے وہاں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا اور پریشانی میں اس نے ہارپیگ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو ہارپیگ، میں تو تمہیں پارسا گرد چھوڑ کر آیا ہوا تھا، تم اچانک یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس پر ہارپیگ بڑی عاجزی سے کہنے لگا، اے قوم ماد اور قوم پارس کے بادشاہ، تم جانتے ہو کہ میں پہلے قوم ماد کا سپہ سالار تھا اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ازدحاق کے اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے اپنے خیمے میں نے تمہاری جان بچائی تھی۔ جو اطلاع میں لے کر آیا ہوں مجھے پارسا گرد میں ہی تم سے کہہ دینی چاہیے تھی، پر میں بھول گیا تھا، اور جب مجھے خیال آیا تو میں اپنے صرف 2 محافظوں کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جس طرح ازدحاق کے دور میں لشکریوں کا سپہ سالار ہوا کرتا تھا، ایسے ہی تمہارے دور میں میرا یہ عہدہ بحال رہے۔ ہارپیگ کی اس التجا پر کوروش کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ پھر کہنے لگا، سنو ہارپیگ، تمہارا یہ عہدہ ضرور بحال رہے گا، اور جس وقت میں ایوان میں دربار لگایا کروں گا تم ایک سپہ سالار کی حیثیت سے میرے تخت کے پیچھے کھڑے رہا کرو گے اور ہر کام تم آج سے شروع کر سکتے ہو۔ کوروش کا یہ جواب سن کر ہارپیگ کے چہرے پر اطمینان کی لہریں بکھر گئی تھیں۔ پھر وہ اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا ہوا سنگ مرمر کے تخت کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ اس کے بعد کوروش نے ایوان میں جمع ہونے والے سارے اراکین سلطنت کو ضروری فرمان جاری کیے۔ پھر وہ یوناف، بیوسا اور ہارپیگ کو لے کر ہمدان کا نظم و نسق درست کرنے میں لگ گیا تھا۔ عزازیل ایک روز سامریہ شہر کی اس سرائے میں داخل ہوا جس میں عارب اور نبیتا دونوں نے قیام کر رکھا تھا۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو عارب اور نبیتا دونوں نے اٹھ کر اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہوں نے دیکھا جس وقت عزازیل ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا اس کے چہرے پر اطمینان، مسکراہٹ اور سکون ہی سکون تھا۔ دونوں کے سامنے بیٹھنے کے بعد عزازیل کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عارب نے بولنے میں پہل کی اور عزازیل کو اس نے مخاطب کر کے پوچھا، اے آقا، اتنا طویل عرصہ آپ کہاں رہے ہیں؟ میں اور نبیتا نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ آپ تو بہت عرصہ پہلے ہم سے جدا ہوتے وقت یہ کہہ کر گئے تھے کہ آپ بیوسا کا خاتمہ کرنے والے ہیں، پر اس کے بعد آپ نے ہمیں کوئی اطلاع ہی نہیں دی۔ عارب کے اس سوال پر عزازیل کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے آپ کو اس نے سنبھالا اور عارب کو دیکھ کر کہنے لگا، سنو میرے رفیق، تمہارا کہنا درست ہے،
میں آخری بار تم دونوں سے مل کر جب جدا ہوا تھا تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں بیوسا پر وارد ہوں گا اور اس کا خاتمہ کر کے رکھ دوں گا، اس لیے کہ میں نے ایک ایسا عمل تلاش کر لیا تھا جسے استعمال کر کے بیوسا کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا اور تم دونوں بچ سکتے تھی۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ میری اس خواہش کے پورا ہونے سے پہلے ہی ابلیکا کو شاید میرے ان ارادوں کا علم ہو گیا، لہٰذا وہ معمول کے مطابق حرکت میں آ گئی۔ تم دونوں کے ساتھ میں نے بیوسا کے ناسوت پر جو عمل کر رکھا تھا اس عمل کا ابلیکا نے خاتمہ کر دیا ہے، اور اس کے ناسوت پر اس نے وہی عمل کر دیا ہے جو اس سے پہلے اس نے یوناف کے ناسوت پر کر رکھا تھا۔ اب بیوسا کی زندگی اور اس کے خاتمے کا تعلق تم دونوں کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنی زیست اور اپنی موت اور خاتمے کے حوالے سے یوناف کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے۔ اب جب بھی تم چاروں کے خاتمے کا وقت آئے گا تو تم دونوں اکٹھے مرو گے، جبکہ یوناف اور بیوسا ایک ساتھ دم توڑیں گے۔ لہٰذا ابلیکا نے جو اس ناسوت کے عمل میں تبدیلی کر دی ہے اس کے باعث میں بیوسا کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل نے سر جھکا کر کچھ سوچا اور پھر وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا، سنو ساتھیوں، اس ناکامی کے باوجود میں ایک لمبے عرصے کے دوران بیکار نہیں بیٹھا، اور میں نے ایک ایسا کام سر انجام دیا ہے جسے میں اپنی زندگی کا بہترین اور قابل ستائش ماریکا کہہ سکتا ہوں۔ میں نے ایک سرزمین میں ایسے گناہ اور ایسے شرک کی ابتدا کی ہے جو صدیوں تک طوفانی انداز میں آگے بڑھتا رہے گا۔ عزازیل کے اس انکشاف پر عارب اور نبیتا نے ایک بار چونک کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر اس بار نبیتا نے اس سے پوچھا، اے آقا، آپ نے کہاں اور کس سرزمین میں کیسے اور کس طرح کے شرک کی ابتدا کی ہے؟ اس پر عزازیل کے چہرے پر اطمینان بخش مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر وہ کہنے لگا، میرے ساتھیوں، یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ یونان کے ایک صوبے میں ڈیلفی نام کا ایک شہر ہے۔ اس شہر میں ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے جس میں لوگ قدیم اور پرانی روایات کے مطابق عبادت اور پرستش کا کام کرتے ہیں۔ یہ عبادت گاہ ایک کوہستانی سلسلے کے اندر بنی ہوئی تھی جس کے احاطے میں چھوٹا سا ایک غار ہے، اور اس غار سے ہر وقت دھواں نکلتا رہتا ہے، اس لیے کہ غار کے اندرونی حصے میں گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جو بہتا ہوا نیچے وادی کی طرف جاتا ہے، جس کے باعث اس غار سے ہر وقت بھاپ نما دھواں اٹھتا رہتا ہے۔ بس میں نے اسی غار اور اس سے نکلنے والے دھوئیں سے کام لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں کچھ عرصہ ڈیلفی شہر اور اس کی عبادت گاہ کا جائزہ لیتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ ڈیلفی شہر میں ایسپ نام کا ایک بوڑھا تھا۔ یہ لوگوں کو ہر وقت قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا، تم اسے داستان گو بھی کہہ سکتے ہو۔ الیسپ نام کا یہ داستان گو لوگوں کو نیکی اور خیر کی دعوت دیا کرتا تھا اور ہر کام پر مختلف حکایتیں سنا کر سر انجام دیا کرتا۔ لوگ زیادہ تر اسے داستان گو کے نام سے ہی پکارا کرتے تھے، اور لوگ اس کی عزت و احترام کرتے تھے۔ ہر شخص بتوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر تحریک چلاتا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت اور بندگی کی طرف بلاتا، برے اور شرک کے کام سے منع کرتا اور نیکی کی طرف دعوت دیتا۔ بس میں نے اس غار سے کام لینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کر لیا ہے کہ اس سرزمین میں شرک اور گناہ کے فروغ کے لیے اس الیسپ کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ ان دونوں اس شہر افیس کا حکمران ایک ایسا شخص تھا جو انتہائی جابر، انتہائی ظالم اور لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کرنے والا تھا۔ اپنے اس ظالم بادشاہ کے خلاف نیکی کی تشہیر کرنے والا الیسپ کچھ اس طرح حرکت میں آیا کہ اس نے ایک داستان گو کی حیثیت سے لوگوں کو اپنے بادشاہ کے مظالم کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا۔ یہ کام اس نے براہ راست نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے اس نے ایک حکایت بھری، اور یہ حکایت اس نے بڑی تیزی اور سرگرمی سے لوگوں کو سنا کر رعایا کو بادشاہ کے خلاف ابھارنے لگا۔ اس حکایت میں الیسپ لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ کسی صاف ستھرے جوہڑ میں چند مینڈک رہتے تھے جنہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد لکڑی کے ایک لٹ کو جو پانی میں تیرتا رہتا تھا اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ جب وہ لکڑی کا لٹ ان کی خواہشوں کے مطابق حرکت میں نہ آتا اور ان کی بہتری کا کوئی کام نہ کر سکتا تو وہ مینڈک اپنے اس بادشاہ سے تنگ پڑ گئے۔ لہٰذا ایک بار پھر صلاح مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے لکڑی کے اس لٹ کے بجائے ایک سارس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اس سارس نے جب ان پر حکومت شروع کی تو ان پر حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کھانے بھی لگا تھا۔ سارس کی مثال الیسپ اپنے بادشاہ کی طرف دیتا اور مینڈک وہ اپنے لوگوں کو قرار دیتا جو ظلم کے خلاف آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ اور لوگ الیسپ سے کچھ اس طرح پیار کرتے تھے کہ ان میں سے یہ حکایت کسی نے بھی اپنے بادشاہ تک نہ پہنچائی، کیونکہ سب لوگ اسے ایک نیک اور رحم دل انسان سمجھتے تھے اور اس کی شکایت کرنا گناہ خیال کرتے تھے۔
پھر یہ کام میں نے کر دکھایا۔ میں حفیظ کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے اس حکایت سے آگاہ کر دیا جو علی سب لوگوں کو سنایا کرتا تھا، لوگوں کو اس کے خلاف ابھارا کرتا تھا۔ میں ایک بزرگ کی صورت میں بادشاہ کے سامنے گیا۔ بادشاہ نے میری بے حد تعریف کی، مجھ پر اعتماد کیا اور عہد کر لیا کہ وہ علی سب کا خاتمہ کر کے رہے گا، اس لیے کہ وہ اسی طرح اس کے خلاف لوگوں کو حکایتیں سناتا رہا تو ایک نہ ایک دن وہ اسے بادشاہت سے محروم کر دے گا۔ اب بادشاہ براہ راست علی سب کے خلاف حرکت میں بھی نہ آ سکتا تھا، اس لیے کہ وہ لوگوں میں بے حد مقبول تھا اور وہ اس پر مقدمہ چلا کر اسے مسلوب بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ علی سب کا خاتمہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر میں نے اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے اس پر ایک تدبیر ظاہر کی۔ یہ تدبیر کچھ یوں تھی کہ میں نے بادشاہ سے کہا کہ ڈیلفی شہر کا جو مندر ہے اس کے اندر جو غار ہے، جس کی کوکھ کے اندر گرم پانی کا چشمہ بہتا ہے، جس کے باعث اس غار سے ہر وقت دھواں اٹھتا رہتا ہے، میں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اس غار کے اندر کسی عورت کو بٹھا دیا جائے جس کی آواز انتہائی پرکشش اور دل موہ لینے والی ہو، اور ساتھ ہی لوگوں میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ اس غار کے اندر کوئی ایسی مافوق الفطرت قوت رہتی ہے جو لوگوں کو ان کے ماضی اور مستقبل کی باتیں بتایا کرتی ہے۔ ساتھ ہی میں نے بادشاہ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ جب یہ معاملہ مشہور ہو جائے اور لوگ اپنے مستقبل کے احوال جاننے کے لیے ڈیلفی مندر کا رخ کرنے لگیں تو پہلے وہ اس پجاری کے پاس آئیں جس کا ہم انتخاب پہلے سے کر لیں، اور یہ پجاری پہلے ان سے سارے احوال پوچھ لے کہ وہ کس قسم کے احوال اس غار کے غائب دان سے پوچھنا چاہتے ہیں، اور یہی احوال وہ خفیہ راستے سے غار میں بیٹھنے والی عورت تک پہنچا دے۔ پس جو بھی سوال کرنے آئی اسے غار کے اس دہانے کے پاس کھڑا کر دیا جائے، اور پھر جو پیغام لکھ کر اس عورت کی طرف بھجوایا جائے وہ غار میں بیٹھ کر اس پیغام کو اسی طرح پڑھ دے۔ اس طرح غار کے دہانے سے اٹھنے والے دھوئیں کے ساتھ ساتھ جب اس عورت کی بھی آواز سنائی دے گی تو لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی اس غار کے اندر کوئی غائب دان قوت رہتی ہے۔ اور میں نے بادشاہ کو یہ بھی مشورہ دیا کہ ایسا معاملہ ہو چکنے کے بعد اس علی سب کا فیصلہ بھی اسی عورت کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اسے سزائے موت دینے کا حکم جاری کر دے۔ اس طرح علی سب سے ہمدردی رکھنے والے لوگ بادشاہ کے خلاف آواز نہ اٹھائیں گے۔ تو اے میرے ساتھیوں، ڈیلفی کے اس بادشاہ کو میری یہ تجویز بے حد پسند آئی۔ بس اس نے ایک عورت اور ایک مرد کا انتخاب کیا۔ عورت کا نام پیتیا تھا۔ یہ ڈیلفی کے مندر میں ایک دیوداسی تھی۔ انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی انتہائی پرکشش تھی۔ بس اس پیتیا کو غار میں بٹھا دیا گیا اور اس کے آرام، اس کے سکون اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی گئی۔ اور جس مرد کا انتخاب کیا گیا اس کا نام اپولو تھا۔ یہ ڈیلفی کے مندر کا پجاری تھا۔ لوگوں میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ ڈیلفی کے مندر کے اس غار میں کوئی غیب دان قوت رہتی ہے جو لوگوں کو مستقبل کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ خبر بادشاہ کے قاصدوں اور اس کے اہلکاروں نے صرف اپنے ہی ملک میں نہیں بلکہ آس پاس کے ملکوں میں بھی بڑی تیزی اور سرگرمی کے ساتھ پھیلائی۔ اب لوگ ڈیلفی مندر کا رخ کرنے لگے اور بادشاہ کے جاری کردہ حکم کے مطابق پہلے وہ اپولو نام کے اس شخص کے پاس آتے، اسے اپنے احوال کہتے اور اس کا فیصلہ اپولو لکھ کر گمنام راستے سے غار میں بیٹھنے والی پیتیا کے پاس پہنچا دیتا، اور پھر لوگوں کو غار کے پاس کھڑا کیا جاتا اور پیتیا وہی لکھا ہوا فیصلہ پڑھ کر سنا دیتی۔ اس طرح لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ غار کے اندر واقعی کوئی غیب دان قوت رہتی ہے۔ اور سنو میرے ساتھیوں، جب یہ معاملہ خوب مشہور ہو گیا تو بادشاہ نے علی سب کے خلاف بھی مقدمہ قائم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ علی سب کو اس نے اپنے دربار میں طلب کیا اور اس کے خلاف الزام لگایا کہ وہ لوگوں کو اس کے خلاف ابھارتا ہے، لہٰذا اس سے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی اس نے لوگوں میں یہ بھی اعلان کروا دیا کہ علی سب اس کے خلاف بے وجہ لوگوں کو حکایتیں سنایا کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا وہ اس کا مقدمہ بھی غار کے غائب دان کے سامنے پیش کرتا ہے، اور جو فیصلہ بھی غار کا وہ غائب دان کرے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ پس اپولو سے پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ علی سب کے حق میں موت کا فیصلہ کر دے۔ اپولو نے یہ فیصلہ لکھ کر غار میں بیٹھنے والی پیتیا کے حوالے کر دیا۔ پھر سارے لوگوں کی موجودگی میں علی سب کو اس غار کے دہانے کے پاس لا کھڑا کیا گیا۔ بادشاہ خود بھی وہاں موجود تھا اور پکار کر کہنے لگا، اے غائب دان قوت، یہ علی سب میرے خلاف جھوٹے الزامات لگاتا ہے اور لوگوں کو مجھ سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بتا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ پس بادشاہ کی مرضی سے
اس اپولو نے جو فیصلہ لکھ کر اس پیتیا نام کی عورت تک پہنچا دیا تھا، اس نے غار کے اندر سے یہ فیصلہ پڑھ کر اپنی پرکشش آواز میں سناتے ہوئے کہا، یہ الیسب واجب القتل ہے، البتہ اس کا خون بہا اس کے وارثوں کو دیا جائے تاکہ ان کی بسر اوقات کا سامان ہو سکے۔ ڈیلفی کے غائبدان کا یہ جواب سن کر لوگوں نے اس سزا پر کوئی اعتراض نہ کیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ الیسب واقعی غلطی پر ہے، لہذا غائبدان کے مطابق اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ بس ایسا ہونے کے بعد بادشاہ نے الیسب کو صلیب پر چڑھا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ صلیب پر چڑھانے سے پہلے جب الیسب کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو الیسب نے بادشاہ کو ایک بوڑھے شکاری کتے کی حکایت سنائی جو اتنا بوڑھا اور کمزور تھا کہ وہ دوڑ نہیں سکتا تھا اور اپنے مالک کے لیے خرگوش تک نہ پکڑ سکتا تھا، جس کی بنا پر مالک اسے بری طرح مارتا تھا۔ حکایت سنا کر الیسب بادشاہ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ایک وفادار کتا جو قوت سے محروم ہو جاتا ہے ایسے مالک کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس وقت آمیز قصے کا بھی بادشاہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے الیسب کو صلیب پر چڑھا کر اسے موت کے حوالے کر دیا۔ کچھ عرصے بعد غار میں قیام ہونے والی پیتیا نام کی وہ عورت بوڑھی ہو کر مر گئی اور اپولو نام کا وہ پجاری بھی موت کی نیند سو گیا۔ لیکن ڈیلفی مندر کے لوگوں کو یہ کام ایسا پسند آیا کہ اب وہ اس کام کو اپنے لیے باعث عزت باعث شہرت خیال کرنے لگے تھے، لہٰذا پیتیا کے بعد انہوں نے غار کے لیے ایک نئی لڑکی مقرر کر دی اور اپولو کی جگہ انہوں نے ڈیلفی مندر کے سارے پجاریوں کو اس کام کے لیے لگا دیا۔ اب جب کبھی بھی اس غار کے اندر کام کرنے والی لڑکی مرتی ہے تو اس کی جگہ دوسری لڑکی کو متعین کر دیا جاتا ہے اور ڈیلفی مندر کے سارے ہی پجاری اس شرک میں مبتلا ہو کر اس عورت کے لیے پیغام بھجوانے کا کام کرنے لگے ہیں، اور وہ اپولو نام کا شخص جس کی اعانت سے اس کام کی ابتدا کی گئی تھی اسے لوگ اب دیوتا خیال کرنے لگے ہیں، اسے بھی شرک میں شامل کر کے اس کی پوجا پاٹ اور پرستش کرنے لگے ہیں، بلکہ اب تو لوگ اسے ایسا ہی مقدس خیال کرنے لگے ہیں کہ اس کے بت بنا کر بھی اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے لگے ہیں۔ تو اے میرے ساتھیوں، یہ ہے میرا معرکہ جو میں نے ان برسوں میں انجام دیا ہے۔ اب یہ ڈیلفی نام کا مندر دور اور نزدیک اپنی غائب دانی کے لیے مشہور ہو گیا ہے۔ صرف آس پاس کے لوگ ہی نہیں بلکہ ہمسایہ سلطنتیں بھی اپنے دشوار گزار کاموں کے لیے ڈیلفی مندر کے غائب دان سے مشورہ کرتے ہیں۔